بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کل پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا بند کمرے کا اجلاس ہوا. تمام اپوزیشن جماعتیں، تمام چھوٹی بڑی اپوزیشن جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور فوجی قیادت اس اجلاس میں گئی ہوئی تھی. تقریباً 7 گھنٹے یہ اجلاس جاری رہتا ہے اور وزیر اعظم اس میں تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد آرمی چیف کی تقریر ہے، تقریباً 70-80 منٹ کی دورانیہ ہے. 7 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے. پہلے ذرا اعلامیہ آپ کو مختصراً بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک اور خبر ہے اور وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک نیا تصور پیش کیا ہے، ریاست کا نیا تصور، ہارڈ اسٹیٹ. انہوں نے کہا کہ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک ارادے ہیں. ان خطرناک ارادوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے. پہلے ذرا پرائم منسٹر فارم 47 کے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور متفقہ سیاسی عزم پر زور دیا اور انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی رائے کی ضرورت پر زور دیا گیا. کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، یہاں پہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دشمن نمبر 1 اس میں سوشل میڈیا کو قرار دے دیا گیا. سوشل میڈیا چونکہ بہت عرصے سے، جب سے یہ رجیم چینج آپریشن شروع ہوا ہے، اور رجیم چینج آپریشن کو سب سے زیادہ مزاحمت جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے ہے. اور چونکہ الیکٹرانک میڈیا، جس کو ہم عام طور پہ پرنٹ میڈیا، اخبارات اور ٹی وی چینلز کہتے ہیں، وہ کنٹرول ہو چکا ہے، مکمل طور پر سینسرشپ ہے. سرکاری سچ، سرکاری جھوٹ کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور کچھ نہیں بتایا جا سکتا. عمران خان کے نام لینے پر پابندی، ان کی تصویر دکھانے پر پابندی، ان کی خبر دینے پر پابندی، اور وہاں پہ جب چاہیں جو چاہیں پروگرام آف ایئر کر دیا. اینکرز کو، بے شمار جرنلسٹوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے. تو اس لیے وہ قابو ہو گیا. ڈیجیٹل میڈیا کو فائر وال کے ذریعے کوشش کی گئی. سوشل میڈیا ابھی تک ان کے قابو میں نہیں آ رہا، ڈیجیٹل میڈیا بھی نہیں قابو آ رہا. اور جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں وہ ان کے پاس بھی بہت محدود لمیٹڈ سکوپ ہے کہ وہ اپنی بات پوری کی پوری کر سکیں اور براہ راست کر سکیں. اشارتاً کنایتاً یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، براہ راست بات نہیں کر سکتے. اور وہ کھل کر جمہوریت کے خلاف، جو اس وقت جمہوریت کے خلاف آئین شکنی، قانون شکنی جو ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات نہیں کی جا سکتی. تو پی کا کالا قانون موجود ہے، کالا قانون نہ بھی ہو تو اٹھا لیا جاتا ہے، گھروں میں سر عام اٹھا لیا جاتا ہے جی، اور اس میں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس گل ہیں، انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا ہے کہ چونکہ یہ مغوی جو اغوا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ راولپنڈی میں ہے، اور راولپنڈی کے جن صاحب کا نام لیا جا رہا ہے سیکرٹری ڈیفنس، وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور ان کو ہم نوٹس ایشو نہیں کر سکتے، وہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہیں، اس لیے ہم مجبور ہیں. اور انہوں نے بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ نظام انصاف کے ریکارڈ پر لے آئے ہیں کہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ. ملک کی سلامتی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی. تو گورنمنٹ مذمت نہیں کرتی، گورنمنٹ ایکٹ کرتی ہے، گورنمنٹ تدارک کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جا کے انہوں نے کہا جی کہ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا. کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے والے اور سوشل میڈیا اور پھر انصاروں گروپس کو بھی کہا گیا کہ اس پہ بھی تشویش کا اظہار ہے اور ان کو بھی روکنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کس نے نہیں کیا؟ پچھلے اگر 2013 سے 18 میں چلے جائیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہوا وہ خیبر پختونخوا میں ہوا،
اور جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، پنجاب میں بالکل نہیں ہوا. اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب یہ بیان دیتے تھے کہ جناب طالبان جو ہیں وہ پنجاب میں حملے نہ کریں، طالبان اور ہماری سوچ ایک ہے. وہ یہ بیان دیتے تھے. اور اس طریقے سے یہاں تک کہ ان کے صوبائی وزیر داخلہ جو ہیں شجاع الملک تھے آئی تھنک، ان کا بھی قتل ہو گیا تھا، لیکن ان کو بھی نہ بچا سکے. تو اس لیے ڈیجیٹل نیٹ ورک کے سدے باب کے لیے طریقہ کار وضع کرنے پر بھی زور دیا قومی سلامتی کمیٹی نے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا گیا. کمیٹی نے قربانیوں اور ملک کی دفاع کے عزم کا اعتراف کیا. اب یہاں پہ آ گیا جی سوشل میڈیا آ گیا، اس کے بعد ڈیجیٹل میڈیا آ گیا کہ ڈیجیٹل نیٹ ورک کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے. یعنی ساری جو معاملہ ہے یہ ہے سرحدوں کا، یہ ہے خارجہ پالیسی کا. آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے اس کو نہیں ایڈریس کیا جا رہا، آپ کی داخلہ پالیسی کیا ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، آپ نے سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا گیا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ. اس کے بعد ہے جی آگے پھر کہا گیا ہے کہ جی دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب 3 سال سے آپ سیاہ سفید کے مالک ہیں تو یہ تو کام آپ نے کرنا ہے. اب یہ تو ہو گیا شہباز شریف صاحب اور مشترکہ اعلامیہ. اب آگے بڑھتے ہیں دوسرا، اور وہ ہے کہ خاص طور پہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. پرائم منسٹر کے بعد جناب عاصم منیر صاحب نے تصور دیا ہے ہارڈ سٹیٹ کا کہ جی ہارڈ سٹیٹ کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ ہارڈ سٹیٹ کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے بلاول بھٹو نے بروٹ میجورٹی کا تصور دیا کہ ہم بروٹ میجورٹی سے یہ ترمیم منظور کروا لیں گے. اور بروٹ میجورٹی کا کیا مطلب ہے کہ بندوں کو اغوا کر کے اٹھا کے زبردستی ووٹ پورے کر کے گنتی کر کے ہم یہ کر لیں گے. اس سے پہلے ایک اور تصور تھا 8 فروری 2024 کو جو الیکشن کروایا گیا کہ الیکشن کوئی ضروری نہیں ہے، ووٹ عوام کس کو ڈالتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، اور وہ کس کی گنتی میں جاتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے. لہٰذا عوام بھیڑ بکریاں، الیکشن ہو گیا، عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور فارم 47 تقسیم کر دیا گیا، جعلی ریزلٹس تقسیم کر دیے گئے، جعلی الیکشن جو ہے وہ نتائج تسلیم کر دیے گئے تقسیم. اور پتہ چلا کہ آپ کے باؤ جی جو ہیں وہ بھی متنازع ہیں، شہباز شریف صاحب بھی متنازع ہیں، نواز شریف صاحب متنازع ہیں، مریم صاحبہ متنازع ہیں، اور عطا تاڑ صاحب متنازع ہیں. یعنی کہ پورے کا پورا لاہور متنازع، پورے کا پورا کراچی چوری کا، اور اس کے بعد پنجاب میں بے شمار سیٹیں، اور مرکز میں سوائے 17 کے باقی ساری چوری کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے وہ دے دیا گیا. اور اس طریقے سے یہ بروٹ، اس کے بعد پھر بلاول بھٹو نے کہا بروٹ میجورٹی، اور بروٹ میجورٹی کے ذریعے پھر 26ویں غیر آئینی ترمیم منظور کروائی گئی. لوگوں کو اغوا کر کے، ارکان پارلیمان کو اغوا کر کے، گھر توڑ کے، کاروبار تباہ کر کے، ووٹ کو اس طریقے سے انہوں نے کچھ کو خریدا اور کچھ کو دبایا. اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ہارڈ سٹیٹ کا تصور دے دیا ہے. ہارڈ سٹیٹ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں، کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں پولیٹیکل سائنس کا، تو ہارڈ سٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جابرانہ طرز حکمرانی ہونی چاہیے جی. یہ کیا ہے؟ اس کا ہے جی سخت گیر مرکزی جابرانہ طرز حکومت، اور جس کا سینٹرلائز کنٹرول ہو اور مرکز میں کنٹرول ہو، ایک شخص کے پاس، ایک ادارے کے پاس کنٹرول ہو. اور اس تصور کے تحت ریاستی ادارے غیر لچکدار اور سخت گیر قوانین کے تحت کام کرتے ہیں، جن میں شہری آزادیوں اور جمہوری اقدار کی گنجائش کم ہوتی ہے. تو ہارڈ سٹیٹ میں ہوتا کیا ہے جی؟ مرکزی طاقت ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہے جی، جو کہ اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو لیگلائز کیا جائے، اس کو لیجیٹمائز کیا جائے ہارڈ سٹیٹ کے تصور کو. میں آگے جا کے بتاتا ہوں. ہارڈ سٹیٹ بہت خوفناک تصور جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے پیش کیا ہے. یعنی یہ مارشاء اللہ بھی نہ ہو، اور مارشاء اللہ سے بھی زیادہ کہیں سخت گیر یہ نظام حکومت ہو، مکمل طور پر ایک ڈکٹیٹرشپ، فسطائیت
والا نظام ہونا چاہیے. اور ہارڈ اسٹیٹ اقتدار زیادہ تر ایک مرکزی اتھارٹی ہوتی ہے اور یا پھر طاقتور ادارے کے پاس سارے کے سارے، جیسا کہ فوج جو ہے اس کے پاس ہوتی ہے، یا پھر بیوروکریسی یا پھر جوڈیشری، ان سب کو ملا دیا جاتا ہے. سارے قوانین ان کے پاس آ جاتے ہیں اور سخت قوانین، سخت قوانین بنا کے اور ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، شکنجے میں لیا جاتا ہے. ایسی ریاست میں قوانین اور پالیسیز حد سے زیادہ سخت ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد شہری آزادیوں پر پابندیاں ہوتی ہیں. اس تصور میں شہری آزادیاں نہیں ہیں، جمہوری آزادیاں نہیں ہیں، اور ہارڈ اسٹیٹ تصور میں اظہار کی جو ہے وہ آزادی نہیں ہے، اظہار کی آزادی نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، اور عوامی احتجاج پر سخت پابندیاں اور حکومتی کنٹرول ہر جگہ پہ، اور سخت سیکورٹی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا جاتا ہے. پولیس، فوج اور سیکورٹی ایجنسیاں، ان کو زیادہ اختیارات دے دیے جاتے ہیں. ریاستی کنٹرول کو قائم کرنے کے لیے سخت ترین اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اور معیشت کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور سماجی کنٹرول بھی ایک ہی قوت میں، ایک ہی اتھارٹی کے پاس آ جاتا ہے. یہ ہے ہارڈ اسٹیٹ کا تصور. اور اس میں سوائے اس کے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ہر چیز کو ریگولیٹ کرتی ہے ریاست. اوپر جو اتھارٹی بیٹھی ہے جس کو ہارڈ اسٹیٹ کا تصور دیا گیا ہے، ہر چیز، معیشت کو بھی وہ کنٹرول کرتی ہے، ریاست کے تمام اداروں کو وہ کنٹرول کرتی ہے. یہاں تک کہ اس وقت ہمارے ہاں بھی ہارڈ اسٹیٹ ہی چل رہی ہے، لیکن جنرل صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو لیجیٹمائز کر دیا جائے اور یہ سب کچھ کہا جائے کہ بالکل یہی تصور ہے ہماری ریاست کا. جبکہ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اور ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا ملک جمہوری ہے، ہمارا آئین جمہوری ہے، اور اس میں ووٹ کی اہمیت ہے. الیکشن کے ذریعے شورائی نظام ہے، پارلیمان ہے، صوبائی حکومتیں ہیں، صوبائی اسمبلیاں ہیں، اور ووٹ کے ذریعے سب کچھ ہونا ہے، اور آئین ہمارا بالادست ہے. تو جنرل صاحب کہتے ہیں کہ اس آئین کو ہی تبدیل کر دیا جائے، جو کہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو آپ لیجیٹمائز کر دیں اور اس پہ ٹھپا لگائیں، پارلیمان ٹھپا لگا دیں. ہارڈ اسٹیٹ. اور دوسری جانب جو سافٹ اسٹیٹ ہے جی، وہی اصل سافٹ اسٹیٹ، وہی اصل ریاست کا تصور ہے جو کہ پاکستان کچھ عرصہ پہلے تک تھا. اب آتے ہیں جی ہارڈ اسٹیٹ کے. وہ کہتے ہیں کہ فائدے کم ہیں اور نقصان کم ہے. ہارڈ اسٹیٹ صرف اس صورت میں کامیاب ہوتی ہے اگر آپ کے بیرونی جاہریت ہو اور اندرونی طور پہ آپ مستحکم ہوں، اور اندرونی طور پہ پوری قوم یونائٹ ہو، متحد ہو، اور اندر میں کوئی اندرونی خلفشار نہ ہو. تو تب تو آپ ہارڈ اسٹیٹ صرف بیرونی جاہریت کو کنٹرول کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ اندرونی طور پہ بھی خلفشار کا شکار ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے کہ بلوچستان میں انریسٹ ہے، خیبر پختونخوا میں انریسٹ ہے، آپ کے کشمیر میں انریسٹ ہے، گلگت بلتستان میں انریسٹ ہے، اور انسرجنسیز ہیں، دہشت گردی چل رہی ہے، اور بہم دست و گریباں ہیں، الیکشن چوری کیا ہوا ہے، اور 70-75% عوام ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، ہارے ہوئے لوگ مسلط ہیں، داخلی طور پر ہم انتہائی عدم استحکام کا شکار ہیں. تو ایسی صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہارڈ اسٹیٹ کے تصور کو لے کے آئیں اور طاقت کے بل بوتے پر اور ٹینکس اور توپ اور لڑاکا طیاروں کے ذریعے آپ یہ کہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر لیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کا میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ 1970 میں ہم خود اسی ہارڈ اسٹیٹ تصور کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہمارا ملک جو ہے وہ آدھا ہمارا ملک چلا گیا تھا، 90,000 فوج سرنڈر کرنا پڑا تھا، وہ بھی دشمن کے سامنے. لہٰذا یہ ہارڈ اسٹیٹ تصور جو ہے یہ ہم استعمال کر چکے ہیں، اور ہر مارشاء اللہ میں یہی تصور لایا جاتا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارشاء اللہ نہیں لگانا کیونکہ دنیا قبول نہیں کرے گی، ہم اس کو مارشاء اللہ ہی کی دوسری شکل دیں گے. یہ تو ہو گیا. اس کے بعد اس کا نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا جی، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، اس کا نتیجہ تباہی ہی تباہی ہے. اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ جنرل صاحب نے یہ ہارڈ اسٹیٹ کا جو تصور دیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس میں یہ بیسیکلی سادہ زبان میں اگر میں کہوں تو یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، بلکہ ڈکٹیٹرشپ کی بھی بدترین مثال ہے یہ ہارڈ اسٹیٹ کا تصور. اور اس میں یہ کمیونسٹ ملکوں میں ناکام ہو چکا ہے، اور فوجی حکومتیں آئی ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں، اسی تصور کے ساتھ آتی تھیں. اور اس میں جو لیٹسٹ
مثالیں ہیں. ایک تو ہمارا خود اپنی مثال ہے, اور اس کے بعد بھی سوویت یونین یہ ٹوٹ گیا اسی تصور کی وجہ سے. ہارڈ اسٹیٹ کیا تھا, وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ہر چیز کو طاقت کے اور حکومت کی انتہائی جو سخت پالیسیاں تھیں سینٹرلائز, اس کی وجہ سے. چین اب تک اس میں کامیاب ہے, لیکن چین اس لیے کامیاب ہے کہ وہ خود بہت بڑی معاشی طاقت بھی ہے, وہ دفاعی قوت بھی ہے, وہ معاشی قوت بھی ہے. اس لیے چین اس پہ ابھی تک کامیاب ہے, کیونکہ چین کے عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے درپیش. اور بحیثیت مجموعی ایک کیا رہے ہیں شمالی کوریا ہارڈ اسٹیٹ کا ایک تصور ہے جی, جو ابھی تک, اور پھر سعودی عرب ہارڈ اسٹیٹ کا تصور تھا, لیکن اب وہ بھی آہستہ آہستہ ماڈرنٹی کی طرف جا رہے ہیں اور ڈیموکریسی کی طرف جا رہے ہیں. مصر جو تھا وہ ہارڈ اسٹیٹ کا تصور تھا, وہ اس کا حال دیکھ لیا. لیبیا, عراق کا معاملہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو اس لیے جناب یہ ہارڈ اسٹیٹ جو تصور ہے یہ آج تک نہیں ہوا کامیاب, اور یہ وقتی فائدہ دے سکتا ہے لیکن مستقل فائدہ نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کے منفی اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور جمہوری اقدار نہیں ہوتی, آزادی نہیں ہوتی, سیاسی حقوق اس میں نہیں ہوتے, اور بے چینی اور مزاحمت بہت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہے, اور ریاستی جبر بڑھ جاتا ہے جیسا کہ اس وقت ہمارے ہاں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ سارے مسائل ہی ہارڈ اسٹیٹ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور اگر ہارڈ اسٹیٹ نہ ہو, تو اگر ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی اور ہم آئین پہ عمل کرتے, قانون پہ عمل کرتے, تو پھر آج یہ حالات ہونے ہی نہیں تھے. ہم بھی ترقی یافتہ ملکوں کی طرح پاکستان بھی امن و سکون کا گہوارہ ہوتا. اس لیے جناب اس میں معاشی ترقی کی رکاوٹ, سوشل سیکٹر, تعلیم, انسانی حقوق پہ سارے کے سارے منفی اثر پڑتے ہیں. اور ہارڈ اسٹیٹ کا جو ہارڈ اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے جی, ہارڈ اسٹیٹ میں ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ان پہ قدغنیں لگائی جاتی ہیں, جیسے کہ ہمارے یہاں لگ چکی ہے سوشل میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, اور ڈیجیٹل کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے, اور اس میں عوام کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور سب کچھ یہی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم جنرل عاصم منیر صاحب سے یہی کہیں گے کہ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اور ان ساری مثالوں کے بعد ہارڈ اسٹیٹ کا تصور جو ہے وہ بڑے پورے طریقے سے پٹ چکا ہے. اس لیے جناب آپ ہمت کریں اور آئین پاکستان کو مانیں, اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, میڈیا آزاد ہونا چاہیے, حکومتی مداخلت سے پاک عدلیہ ہونی چاہیے. یہ آزاد ریاست کا تصور ہے اور یہ سافٹ ریاست کا تصور ہے, اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر آپ سمجھے جائیں کہ پاکستان کے مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے. اس لیے ہارڈ اسٹیٹ میں ریاست جو ہے وہ بین الاقوامی تنہائی کی طرف چلی جاتی ہے, اور سخت گیر حکومتیں بھی اکثر عالمی سطح پر بھی ناکام و نامراد ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ایک موجود ہیں. تو یہ ہے جناب صورتحال. اس لیے معاملات کسی اور طرف پہنچے ہوئے ہیں, تو ہم عاصم منیر صاحب سے کہیں گے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا تصور ذہن سے نکال دیں اور واپس آ جائیں آئین, قانون, جمہوریت اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف. یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے, کیونکہ وہ خود حافظ قرآن ہے, تو قرآن مجید بھی یہی تعلیم دیتا ہے, نظام انصاف. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.